السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 22۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو چلو اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ پری کے کمرے سے باہر نکلتی وہ زویان کے کمرے میں لیٹر اور پیپر رکھتی زرنش کے کمرے میں چلی گئی اور اسے لے کر وہ نیچے لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس نے دیکھا زویان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ کیا وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا؟ مگر وہ اپنے کمرے میں کیوں جا رہا تھا؟ ابھی لیٹر رکھ کر آئی تھی اور اگر ابھی ہی زویان نے پڑھ لیا۔ وہ قدم نیچے کی جانب بڑھا رہی تھی، لیکن اس کی نظر زویان پر تھی جو اب اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ پگڑی پہن کر نہیں آیا تھا کیونکہ اسے پسند نہیں تھی، جبکہ سب کے بار بار کہنے پر وہ اب پگڑی پہننے کے لیے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے متلاشی نظر سے پگڑی کو ڈھونڈا تو وہ اسے بیڈ پر کپڑوں کے اوپر پڑی ملی۔ چلتا ہوا وہ بیڈ تک آتا، پگڑی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ گیا۔ اس کا موبائل بھی کمرے میں تھا، اس لیے وہ ارد گرد دیکھتا اپنے موبائل کو ڈھونڈنے لگا، جب اس کی غیر ارادی طور پر نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے پیپر سے جا ٹکر آئی۔ ناسمجھی سے اس پیپر کو دیکھتے اس نے اٹھا کر اسے کھولا۔ وہ ڈائیورس پیپر تھا اور ساتھ میں اس نے وہ لیٹر بھی اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پیپر کو کھولتے اس نے ناسمجھی کی کیفیت میں ہی اس پر نظر ڈالی، لیکن جب ڈائیورس لفظ پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے نیچے پری سا لکھا دیکھا تو اسی وقت پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پری کے کل والے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے تو لگا تھا وہ تکلیف میں ہے اس لیے ایسا کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں ایسا کچھ کر گزرے گی۔ اس کا دماغ اسی وقت گھومنے لگا تھا، یہ وہ کیا کر گئی تھی؟ زویان کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی، پھر اس نے خود ہی اسے طلاق دے دی، لیکن کیوں؟ پری کا روتا ہوا چہرہ اس کے ذہن کے پردوں میں چھا گیا تھا۔ اس کا ذہن پری کے آگے اب کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے ایک شاندار جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ یہاں میں رکنا چاہوں گی، مجھے یہاں پر زویان کا کیریکٹر بہت زیادہ برا لگ رہا ہے۔ تم نکاح کر رہے ہو اور تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ لڑکی تمہیں طلاق دے سکتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ تم نکاح کر چکے ہو اس سے اور تم پورے گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتے، اور اسی کے سامنے آپ دوسرا نکاح کر رہے ہو اور آپ یہ نہیں سوچنے کے لیے تیار ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ سکتی ہے یا وہ آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ کمال کا کیریکٹر ہے یار زویان کا۔ اب آگے شاید وہ کچھ ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں، لیکن اس وقت تک تو مجھے یہ بہت برا لگ رہا ہے۔ زویان اتنا بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نکاح رکھا ہوا ہے، اسے الگ بھی نہیں ہو رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر رہا، اور اس نے طلاق دے دیا تو اب جھٹکا لگ گیا۔ ویری گڈ، جھٹکا تو لگنا ہی تھا۔ چلو آگے پڑھتے ہیں۔ جو اس کی سانسوں کا نظام درہم برہم کر گیا تھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں وہیں پر جم گئے ہوں۔ اب اس کے ہاتھ سے پیپر چھوٹ گیا تھا تو اس نے اس لیٹر پر نظر ڈالتے جلدی سے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ زویان، میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب دیکھ کر حیرانگی تو ضرور ہوگی، مگر یہی ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ آپ زرنش سے محبت کرتے ہیں اور اب آپ کا نکاح زرنش سے ہو رہا تھا، تو میں اب دونوں کے درمیان میں نہیں آؤں گی، میں بہت دور جا رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ زویان، آپ زرنش کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا۔ جانتی ہوں آپ کو کبھی میری یاد تو نہیں آئے گی، اور میں بھی اب یہی چاہتی ہوں آپ بھول جائیں مجھے۔ جب تک آپ یہ لیٹر پڑھیں گے میں آپ سے بہت دور چلی گئی ہوں گی۔ اب بار بار آپ کو دن رات مجھے برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ زرنش آپ کی محبت ہے، میری دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ ساتھ اور خوش رہیں۔ لیٹر میں لکھا ایک ایک لفظ اس کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا، اسے تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پڑھنے کے بعد اسے ایسا لگا جیسے وہ اب اگلا سانس نہیں لے پائے گا، جیسے اس کی سانسیں ہی اس پر تنگ ہو گئی ہو، جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ رکھا ہو۔ اسے اپنا کیا مذاق اتنا بھاری پڑ جائے گا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زویان زرنش سے محبت کرتا ہے اور اسے یہ محسوس کروانا بھی تو اس کی ہی غلطی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے سینے میں موجود دل کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے دل کے مقام میں جلن اور درد مزید بڑھ گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی آنے لگی تھی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا، دل اور دماغ پر بس جس کا سایہ رہ گیا تھا وہ پری کا تھا، جو اب اس سے دور جا چکی تھی۔ اتنی سردی میں اسے پسینے آنے لگے تھے۔ لیٹر کو وہیں پر رکھتا وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے لاؤنج پر اپنے قدم رکھ گیا تھا، مگر گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔
اس کے پیر چلنے سے انکار کر رہے تھے، اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے بھاری ہوتے پیروں سے چلتا ہوا نیچے تک آ گیا تھا۔ تو اس نے متلاشی نظر سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں مشی کو ڈھونڈ رہی تھی، جو آخر کار اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑے وہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی جب زویا نے گہرا سانس لیتا اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ مشی میری بات سنو۔ زویان کی آواز پر مشی نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ زویان نے وہ لیٹر پڑھ لیا تھا، جبکہ اس کی سانس پھول رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے بولنے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ مشی پری کدھر ہے؟ مشی نے دیکھا اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھی، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اس کا چہرہ کسی پریشانی میں غرق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، نظر چراتی وہ آرام سے جھوٹ بول گئی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے جھوٹ کو سمجھ گیا تھا۔ مشی مجھے بتاؤ پری کہاں پر ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں سب پتا ہے۔ زویان نے مشی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر زویان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ نیشنل ایئرپورٹ۔ اس کے بولنے کی دیر تھی جب اس نے مشی کا بازو چھوڑا اور مڑتا ہوا اپنے قدم وہ راہداری کی جانب بڑھا گیا۔ انٹرنس کے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھانے لگا تھا تو اسی وقت زویان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے وہاں پر روکا۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ پتہ بھی ہے، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ مصنوعی برہمی سے بولتا وہ زویان کا بازو پکڑ کر اسے اسٹیج کی جانب لے جانے لگا تو اس نے ہلچل میں ایک نظر اسٹیج پر ڈالی، جہاں سب اسے ہی دیکھتے اس کے انتظار میں تھے۔ ان سب کو اپنے انتظار میں دیکھ کر اس کے دل کو اور زیادہ ٹھیس پہنچی تھی۔ اس کی نظر ہلچل میں اپنی ماں پر پڑی تھی، جو پیار سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل نے اسے ملامت کی تھی، اسے جانے انجانے میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس نے پری کا دل توڑ کر اس کی زندگی خراب کر دی تھی، تو دوسری طرف اسٹیج پر کھڑی اس کی فیملی، جن کو اس پر بڑا مان تھا۔ پھر زرنش بھی تو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ساری غلطی ہی اس کی تھی۔ اس نے کیوں پری کو ایسا فیل کروایا کہ وہ زرنش سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اب کہاں پھنس گیا تھا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا جا کر پری کو روک لے، مگر دماغ کہہ رہا تھا یہاں سبھی تیری امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑھ کر زرنش اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ یزدان اسے لے کر اسٹیج پر آ گیا تھا، لیکن اس کی پری کا نظریہ پری پر ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ کس کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ یزدان سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معاملہ ہی اس کی بہن کا تھا، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ یہ سوچ کر وہ زرنش کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ پری جاتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پری کو روکنے کے لیے چلا جائے، یا پھر یہ نکاح کر کے سب کو راضی کر دے۔ اگر پری کے پیچھے گیا تو سب کی امیدوں پر پانی پھیر دوں گا، سب کا دل میری وجہ سے دکھے گا، اور اگر اب نکاح کر لیا اور پری کو جانے دیا تو میں ہمیشہ کے لیے اسے کھو دوں گا۔ اس کا ذہن عجیب و غریب خیالات میں الجھ گیا تھا۔ اسے کون سا راستہ چننا چاہیے، اسے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کی سوچ اس بات پر اٹک گئی کہ ابھی تو چلا گیا تو سب تجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، جبکہ وہ یہ بھول گیا تھا جو بدگمان ہو کر جا چکی ہے اس کا کیا۔ اسے اپنی محبت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن یہ حالات، یہ لمحہ اور اس کی فیملی نے فی الحال اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل اعتراف نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے بھی محبت ہو گئی ہے۔ اس کی فیلنگس لیس دل پر پری کے لیے فیلنگ جاگ گئی ہے۔ اب بس انتظار تھا تو اس کا اپنی محبت کے اقرار کا تھا، اس کے اظہار کا تھا، مگر ڈر اس بات کا تھا اسے جب احساس ہو، اظہار ہو، کہیں وہ اسے کھو نہ دے، کہیں وقت اسے دیر نہ کروا دے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرے، مگر پہلے ہمارے دلہا راجہ سے پوچھے، ورنہ اسے نکاح کے وقت بھی ضروری کام آ جائے گا اور یہ اٹھ کر چلا جائے گا۔ یزدان نے مزاحیہ لہجے میں بولتے اس پر ٹونٹ کیا تو سب ہی اس کی بات پر مسکرائے اور مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ زویان بن رسیم اختر، کیا آپ کو یہ نکاح زرنش بنت ظہور خان کے ساتھ قبول ہے؟ مولوی صاحب اونچی آواز میں بولتے اس سے پوچھ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں اس قدر غرق تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں تھا اس کے آس پاس کیا بولا جا رہا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھتے اس کے جواب کے منتظر تھے، جو غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے نہ جانے کس جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ نہیں، میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ محبت کرتی ہے مجھ سے اور میں بھی اس سے، وہ اپنے ذہن میں بول رہا تھا، جب اس کا ذہن ایک دم ہی محبت کے لفظ پر اٹک گیا تھا۔ کیا میں بھی محبت کرتا ہوں اس سے؟ اس نے خود سے ہی ایک سوال کیا۔
یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا دکھ تجھے تکلیف دیتا ہے، اسے کچھ ہو تو درد سینے میں ہوتا ہے، اس کی ناراضگی تجھے چبھتی ہے، اس کا نظر انداز کرنا تجھے برا لگتا ہے، اس کی شرارتیں تجھے پسند ہے، اس کا روڈلی بات کرنا تجھے گھنٹوں سوچوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر اب تو بے قابو ہو جاتا، تیرے ہی دل پر اختیار نہیں رہتا، کیونکہ تیرا دل اب تیرا نہیں اس کا ہو چکا ہے۔ تجھے یقین دہانی کرنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھ لے، دیکھنا تیری آنکھوں کے سامنے اس کا ہی چہرہ آئے گا، کیونکہ تو نے اپنا دل اسے دے دیا مگر تجھے اس چیز کا علم نہیں۔ اس کا دل پوری کوشش کر رہا تھا اسے محبت کا احساس دلانے پر، اسے اپنے اندر سے آتی آواز نے جھنجھوڑ دیا تھا، کیا مجھے سچ میں پری سے محبت ہو گئی ہے؟ میں اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہو اسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آئے۔ کاش کہ اس نے پہلے بھی محبت کی ہوتی، تاکہ اب اسے اتنی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا، تاکہ اس کا دل اسے جلد ہی محبت سے بے خبر کر دیتا۔ پھر محبت کا علم ہی اسے تب ہو رہا تھا جب آگے پیچھے سے ہر راستہ بند ہو چکا تھا، مگر جب تک انسان خود نہ چاہے کوئی بھی راستہ اس کے لیے بند نہیں ہو سکتا۔ وہ گزر رہا تھا اور اس کا دل مزید تکلیف میں دھسے جا رہا تھا۔ اپنے دل کی سنتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے پری کا روتا ہوا چہرہ آیا تھا۔ اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو یزدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مولوی صاحب کو دوبارہ سے بولنے کا کہا، تو اس کے کہنے پر مولوی صاحب دوبارہ سے بولے، زیان بن وسیم اختر، آپ کا نکاح زرنش بنت ظہور خان کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انہوں نے بلند آواز میں پھر سے پوچھا، لیکن پھر وہی گہری خاموشی، وہ جہاں غرق ہو چکا تھا، ابھی وہاں سے نکلا ہی کب تھا؟ اسے پری سے محبت ہو گئی تھی، اس احساس کو وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل پھر سے بولنے لگا تھا، ابھی بھی وقت ہے تیرے پاس، چلا جا پری کو روکنے، ورنہ وقت تو گزر رہا ہے، یہ گزر جائے گا اور تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا۔ اسے جتنی تو نے تکلیف دی ہے، اب تیری باری ہے اسے اتنا ہی پیار دینے کی، تو جلدی سے جا اور اسے روک لے، بیوی ہے وہ تیری، تو زرنش سے نہیں پری سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دل اور ذہن اب ایک ہو گیا تھا، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا پری کے پاس جانے سے۔ اسے اپنی فیلنگز کا پتہ چل چکا تھا، وہ محبت کی دہلیز پر قدم رکھ گیا تھا، اب اسے بس جلد سے جلد یہاں سے نکل کر اسے روکنا تھا۔ وہ کب کی جا چکی تھی، کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہی ایک دم سے اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ لیٹ نہ ہو جائے، وہ پری کو کھو نہ دے۔ اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی کو روکنے جا رہا تھا۔ اس کا جواب نہ دینا سب کو تفتیش میں ڈال رہا تھا، وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ سبھی اب پریشان ہو چکے تھے، تو مولوی نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، زیان بنت وسیم اختر، آپ کا نکاح زرنش بنت ظہور خان کے ساتھ ہوتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ اس بار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہوگا، ورنہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ ایک ہی سانس میں بولتا ہوا اگلے ہی لمحے اسٹیج سے چھلانگ لگا کر اترا اور بھاگتا ہوا داخلی دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ اسٹیج پر کھڑا ہر کوئی ہکا بکا زویان کو جاتا دیکھنے لگا تھا۔ اس کے الفاظ سب کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر گئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویان ایسا بھی کر سکتا ہے، جبکہ دلہن بن کر بیٹھی زرنش، جس نے چہرے کو چھپانے کے لیے گھونگھٹ لے رکھا تھا، وہ صدمے کی کیفیت میں پہنچ چکی تھی۔ زویان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اس کے آنسو اس کی اس بات پر لگاتار بہنے لگے تھے۔ فائزہ بیگم تو اپنی جگہ پر منجمد ہی ہو گئی تھی، وہ بار بار آنکھوں کو جھپک رہی تھی، جسے دیکھنا چاہ رہی ہو یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ فائزہ، یہ سب کیا ہے؟ زرنش کی ماں آگ بگولا ہوتی اس کی طرف بڑھتی، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کروا گئی۔ تمہارا بیٹا کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے، یہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ایک طرف سے ان کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بھلا میرا بیٹا ایسا کیوں کرے گا؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یقین تو ان کے لیے بھی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، وہ نکاح والے دن میری بیٹی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اب بتاؤ اس میں میری بیٹی کی کیا غلطی ہے؟ کیوں کیا اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا؟ اگر وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا تھا تو اس نے بتایا کیوں نہیں؟ بلکہ ایک ماں کو تو ہر بات پتہ ہوتی ہے، پھر تمہیں یہ کیوں نہ پتہ لگ سکا؟ کل کر بولتی وہ اپنا گلا پھاڑ رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتی، میرا زویان ایسا نہیں ہے۔ وہ جیسے ابھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایسا ہی ہے، سب دیکھ چکے ہیں، اس نے ایک دفعہ بھی میری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کا کیا بنے گا، اب اس سے کون شادی کرے گا؟
آغا جان آپ ہی بتائیں، اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ کون اپنائے گا اسے؟ سب کے سامنے آپ لوگوں نے ہمارا اور ہماری عزت کا تماشا بنا دیا ہے۔ ان کا غصہ ایک پل کے لیے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میری بچی کی زندگی برباد کر دی۔ ایک غصیلی نظر وہ فائزہ پر ڈالتی، وہ زرنش کی جانب بڑھتی، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر گئی۔ سبھی شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑے تھے۔ سب نے محسوس کیا وہ رو رہی تھی، اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ چلو زرنش، ان سب نے اچھا نہیں کیا، مگر میں تمہیں رونے نہیں دوں گی۔ اب جو بھی رشتہ تھا اسے میں خود ختم کرتی ہوں۔ زرنش کا ہاتھ پکڑتی وہ اسٹیج سے نیچے اترنے لگی جب آغا جان نے انہیں آواز دے کر روکا اور چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ بیٹا، رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں یوں ہی نہیں ختم کر دیتے۔ آغا جان اس کے ساتھ آتے ٹھہراؤ بھرے لہجے میں بولے۔ آغا جان، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا پوتا میری بیٹی کو دلہن بنے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ نے سوچا میری بیٹی کا اب کیا ہوگا؟ اس سے کون شادی کرے گا اب؟ آغا جان نے محسوس کیا ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ان کا اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا بنتا تھا۔ بیٹا، تمہاری بیٹی کی شادی میں کرواؤں گا اور ابھی اسی وقت ہوگی۔ آغا جان کے بولنے پر سب نے ہی حیرت و تعجب سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے آغا جان کو دیکھنے لگی۔ آغا جان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ لا علمی کا مظاہرہ کر گئی۔ بیٹا، زرنش کا نکاح اسی حویلی میں ہوگا، حویلی کے پوتے سے ہی ہوگا۔ زرنش کا نکاح ظالم سے ہوگا اسی وقت۔ بچے رشتے بھی قیمتی ہوتے ہیں، انہیں جلد بازی میں ختم نہیں کرتے۔ آغا جان اپنے فیصلے سے ظالم کے سر پر تو آسمان ہی گرا گئے تھے، یہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ رش ڈرائیونگ کرتے وہ آدھے گھنٹے کا سفر صرف 10 منٹ میں طے کر گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے گاڑی کو روکا اور پھرتی کی رفتار سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اسے ڈر تھا کہیں فلائٹ نہ چلی جائے۔ وہ دیری کر دے۔ وہاں سے چلتا ہوا وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تھا جب اس نے دیکھا وہاں لوگوں کا بے شمار ہجوم تھا۔ ایسے ہی پری کو ڈھونڈنا مشکل ہو جانا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی پری کو ڈھونڈتا رہتا پھر تو پری کا ملنا ناممکن ہو جانا تھا، کیونکہ جتنا ہجوم تھا ممکن تھا کہ اس کے ڈھونڈنے تک اس کی فلائٹ چلی جاتی اور اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک شاندار آئیڈیا آیا تو بھاگتا ہوا اناؤنسمنٹ روم کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ اسے وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابھی کوئی بھی فلائٹ نہیں اڑی تو یہ جان کر اسے جسے سکون سا ملا۔ اس کی سانس میں سانس آئی، ایک اور امید اس کے اندر جاگی تھی۔ اناؤنسمنٹ کے مائک کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے وہ بولنے لگا، لیکن اس سے پہلے اس نے ہوا میں ایک لمبا سانس کھینچا اور بولنا شروع کر دیا۔ پری رافع متوجہ ہو، اس نے اپنی میٹھی آواز میں بولنا شروع کیا تو پلر کے پاس کھڑی پری اپنا نام سن کر حیران ہوئی، لیکن جو آواز اسے آئی تھی وہ اسے خوش فہمی میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ آواز تو زویان کی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مگر اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آواز اس کی ہی تھی نا۔ جانتا ہوں میری آواز سن کر تمہیں شوق تو ضرور لگا ہوگا، لیکن جو شوق تم مجھے دے کر جا رہی تھی اس سے تو یہ کم ہی ہوگا۔ اس نے محسوس کیا اور بولتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا، اس کی آواز میں خوشی بھی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا جو زویان کی آواز سن رہے تھے۔ اس نے اسے روک لیا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا، وہ اپنا نکاح چھوڑ کر اسے روکنے آ گیا تھا۔ یہ احساس ہی پری کے لیے کافی تھا، جبکہ ایئرپورٹ پر کھڑے اور بیٹھے سبھی لوگ اب اس آواز کی جانب مبذول ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کرنا، میں اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پایا، مگر میں تمہیں یہ حق نہیں دوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس کے الفاظ اس کے کان میں رس گھول رہے تھے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اس کے آنسو اب رک چکے تھے، اس کا ڈوبتا دل اب کھل اٹھا تھا، وہ انتہائی خوش ہو گئی تھی۔ پری، تمہارا زویان تم سے پیار کرنے لگا ہے، تمہارے زویان کو پیار ہو گیا ہے، وہ بھی تم سے۔ یہ پیار، عشق، محبت، میرا سب کچھ تم بن چکی ہو۔ زویان تم سے محبت کرنے لگا ہے، احمق لڑکی، تم سمجھ کیوں نہ سکی؟ وہ بول رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ آئی لو یو پریسا رافع، میں تمہیں خود سے بڑھ کر چاہنے لگا ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا ورنہ تمہارا زویان تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا۔ اس کی ایک ایک لفظ سے محبت اور خلوص ٹپک رہا تھا۔ پری کا دل اچھلنے لگا تھا، جیسے اچھل اچھل کر ہی اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایئرپورٹ کے باہر ملو مجھ سے، میں اب تمہارا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے جلد سے جلد اپنی بیوی کو دیکھنا ہے۔ اس کا لہجہ بے تاب تھا تو وہ بھی خوشی سے آنسو بہاتی دوڑتی ہوئی اس ایریا کی جانب بڑھی۔
आगा जान के अल्फाज ज़ारिम को उलझन में मुब्तला कर रहे थे। अब उनकी खातिर उसे कौन सा इम्तिहान देना होगा। शिकवा कुना नज़रों से आगा जान को देखते हुए यकीनी से अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाता अपने कमरे की तरफ रवाना हो गया तो ये देख कर राफिज साहब उसके पीछे गए, जबकि उसका जाना सभी ने नोट किया था। ज़ारिम ज़ारिम बेटा, ये क्या तरीका है। उसके पीछे आते राफिज साहब ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करवाया। बाबा, ये तो मुझे पूछना चाहिए, मुझसे पूछे बगैर आगा जान कैसे फैसला बना सकते हैं। अपने बाप की तरफ देखता हुनूज अंदाज ने पूछने लगा, बेटा वो सही ही कह रहे हैं, आखिर वो जो फैसला ले रहे हैं तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है। वो मुल्तजी लहजे में बोलते उसे मायल करने की कोशिश कर रहे थे। वो गांव के सरदार थे, उनके लिए ये सब मामलात बहुत अहमियत रखते थे। उन्हें जोयान पर गुस्सा भी था, जो निकाह के ऐन वक्त पर सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था। जाहिर है अब सवाल जवाब तो उनसे ही होंगे ना। फिर दूसरी तरफ उनके लिए रिश्ते बहुत अहमियत रखते थे। वो जनीश की फैमिली को कैसे जाने देते। बाबा, आप सब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, लेकिन सुन ले आप, मैं उस लड़की से निकाह नहीं करूँगा। वो सहूलत से इनकार कर गया, क्योंकि मसला है उस लड़की में। क्या मसला है उस लड़की में, तशवीश भरे लहजे में पूछते हुए ज़ारिम की तरफ देखने लगे। बाबा, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, मैंने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा, तो मैं कैसे किसी से भी निकाह कर लूँ। बेतासुर लहजे में बोलते उसने हंकारा भरा। ये बात सच थी कि उसने अभी तक जरनिश को नहीं देखा था। सुना बहुत था उसने, लेकिन कभी उससे मुलाकात ना हुई, जबकि कल मेहंदी के फंक्शन में भी वो मर्दान खाने में ही रहा था। ऐसा नहीं था कि फंक्शन में शमूलियत का किसी को इजाज़त नहीं थी, बस वो वैसे ही इन सब तकरीबात से दूर रहता था, क्योंकि उसे दूसरों की शादी में अपनी शादी याद आती थी, उसे यस्रा याद आती थी। ज़ारी वो बहुत अच्छी है, मैं उस बच्ची को जानता हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, वो यसरा से भी अच्छी है। हलचल में बोलते उनके मुंह से आखिरी बात गैर इरादी तौर पर निकल गई, जिस पर ज़ारिम का हलक तक खुश्क हुआ। बाबा, यसरा का मुकाबला इस दुनिया में कोई लड़की नहीं कर सकती। मैं अपनी बीवी को भूला नहीं हूँ। बेहतर रहेगा अब अगर आप कोशिश भी ना करें। एकदम से उसका लहजा इंतहाई सर्द हो गया था। बेटा, हवेली की इज्जत का मामला है। उनका लहजा अचानक से फरियादी हो गया तो ज़ारिम ने एक सर्द आह भरी। बाबा, मुझे माफ़ करिएगा, मगर मैं ये निकाह नहीं करूँगा। मानी खैज लहजे में बोलता हुआ अपने बाप से रुख मोड़कर खड़ा हो गया, जैसे कहना चाह रहा हो, अब आप चले जाए यहाँ से। ज़ारिन, तुम उस लड़की से निकाह करोगे। कमरे में दाखिल होते आगा जान खड़कदार आवाज़ लहजे में बोलते उसकी जानिब बढ़े तो उसने पलट कर आगा जान की जानिब देखा, जो शायद पहले से ही गुस्से में थे। उन्हें भी जोयान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा था। आगा जान, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। वो भी मसनूई बरहमी से बोला, मामला उस लड़की की और हवेली की इज्जत का है। वो उसे वजह बताने लगे। आगा जान, मुझे मजबूर मत करे, दबे दबे लहजे में बोलता वो नज़रें झुका गया। बेटा, शायद तुम मेरे एहसासात भूल गए हो। तुम्हारी और इसरा की शादी भी मैंने करवाई थी, वरना तुम जानते हो कोई भी राजी नहीं था। और अब जब हमें तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम साफ इनकार कर रहे हो। आगा जान की तरफ देख कर बोले वो आगा जान उसकी तरफ देखकर बोले तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ, लेकिन आगा जान मैं चाहकर भी यूसरा को नहीं भूल सकता। ऐसे में कैसे किसी से निकाह कर लूँ। उनका लहजा धीमा था। ज़ारिम, कभी न कभी तो तुम्हें शादी करनी ही है, और किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। तुम रोमान के बारे में सोचो, क्या उसे माँ की ज़रूरत नहीं। तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो अपने और रोमान के साथ। उन्होंने इतनी गहरी बात की थी, ज़ारिम के दिल पर लगी थी, उसे रोमान का भी तो सोचना चाहिए। वो अपनी मोहब्बत में उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अपने बेटे की फ़िक्र है तो उसकी खातिर ही ये निकाह कर लो। उसे खामोश देख कर वो फिर से बोले, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सोच लो। तुम्हारी एक हाँ कितनों की इज्जत बचा सकती है, ये ज़रूर सोचना। मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर ज़रा सी भी अपने आगा जान से मोहब्बत करते हो तो वक्त पर आ जाना। आराम आराम से हाकिमाना लहजे में बोलते वो उसके कमरे से बाहर निकल गए तो वो वहाँ खड़ा आगा जान की बातों को सोचने लगा। तकरीबन 5 मिनट उनकी बातें सोचकर उसने यही नतीजा निकाला था कि उसे निकाह अपने लिए ना सही मगर रोमी के लिए कर लेना चाहिए। उसे भी तो माँ की कमी महसूस होती होगी। ये सोचकर वो अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा गया। वो आज उस लड़की से निकाह करने जा रहा था जिसको उसने अभी तक देखा ना था। मिली तो वो भी कभी ज़ारिम से नहीं थी। अब न जाने उसे देखकर उसका क्या रिएक्शन होना था। उसकी रजामंदी जाहिर करने पर उसका निकाह ज़रनिश से करवा दिया गया था।
एयरपोर्ट पर सब लोग उसे देख रहे थे जो भागती हुई जा रही थी। उसका बेरौनक चेहरा अब चमक उठा था, मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। फिर भागते भागते वो अचानक से रुक गई थी। मैं क्यों इतनी उतावली हो रही हूँ उनके पास जाने के लिए? उनका जहन एकदम से इस बात पर अटका था। इतना तड़पाया उन्होंने मुझे और मैं भागी भागी उनके पास जा रही हूँ। कुछ हक तो मेरा भी बनता है, थोड़े आंसू नहीं बहाए मैंने। वो सोच रही थी जब उसने अपने जहन में एक अटल फैसला लिया और चलती हुई वो एक कार के पीछे आकर छुप गई जहाँ पर जोयान ने उसे बुलाया था। वो वहाँ पर तो आ चुकी थी मगर जोयान अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो कार के पीछे छुप गई थी। मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, करे अब मेरा इंतज़ार। वो नरूठेपन से बोलती इर्द गिर्द देखने लगी। अपने एक एक आंसू का बदला लूंगी। वो अब जोयान से नाराज़ होने लगी थी जब उसने देखा ब्लैक शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक ही चादर ओढ़े वो मगरूराना चाल चलता हुआ इर्द गिर्द मतलाशी नजरें घुमा रहा था। परी ने देखा आज मूछों तले दबे अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। उसके चेहरे पर खुशी किसी चीज़ को हासिल कर लेने की थी। वो पुरकशिश वजीह मर्द अब वहाँ खड़ा होता एक एक पर नज़र दौड़ा रहा था। वो परी के इंतज़ार में था, लेकिन उसका इंतज़ार तो अब तवील होने वाला था, क्योंकि परी साहिबा भी इतनी आसानी से उसके पास नहीं पहुँचने वाली थी। अपनी पुश्त पर हाथ बांधे वो उसका इंतज़ार कर रहा था और परी को उनका इस तरह से बेसब्री से उसका इंतज़ार करना अच्छा लग रहा था। मगर एक बात मुसलसल उसके दिमाग में खटक रही थी। वो जर्निश से मोहब्बत करता था, फिर वो अपना निकाह क्यों छोड़कर उसके पास उसे रोकने आ गया था? वो सोच रही थी, लेकिन उसका जवाब सिर्फ जोयान के पास ही था, जो उसे उसके पास जाकर ही मिलना था। तकरीबन उसके इंतज़ार में उसे 15 मिनट गुजर गए थे, तो उसे तो अब शबा होने लगा था कि कहीं वो चली तो नहीं गई, क्योंकि एक फ़्लाइट जा चुकी थी। लेकिन वो इर्द गिर्द चक्कर काटता अपने जहन को झटक गया। भला वो ऐसा क्यों करेगी? वो सब जान कर भी उसे छोड़ कर जाएगी? एक नज़र अपनी घड़ी पर डालता वो दूसरी नज़र वहाँ पर डाल रहा था, लेकिन उसे परी नहीं नज़र आई। जब उसका खाली दिमाग फिर से कुछ सोचने लगा, मैंने उसे इतनी तकलीफ़ दी, इतना हर्ट किया, कहीं वो ज़्यादा बदज़न ना हो गई हो मुझसे। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। मुझे जाकर चेक करना चाहिए। हड़बड़ी में बोलते हुए जाने के लिए पलट गया, तो उसे परेशान और जाता देख परी उसी वक्त गाड़ी के पीछे से बाहर निकली। जोयान अभी उसने 2 ही कदम आगे की जानिब बढ़ाए थे जब एकदम से परी की आवाज़ पर उसके पैर वहीं पर रुक गए और अश्क गलत और उसका शक गलत निकला था। परी उससे छोड़कर नहीं गई थी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो उसी वक्त मुड़ा और सीधी नज़र ही उसकी परी से जा टकराई जो उसे ही देख रही थी। तो वो उसी वक्त दौड़ता हुआ उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत छा गई थी। उसे ये थोड़ा सा फासला भी मीलों का लग रहा था। उसके और अपने दरमियान का सारा फासला तय करते वो झट से उसके पास आते ही अगले ही झटके फ़ौरन से उसके गले लग गया, जिसकी वजह से वह अपना थोड़ा सा तवाज़न खोती पीछे की सिमत हुई, मगर जोयान ने अपनी मजबूत गिरफ्त में उसे जकड़ लिया था, जबकि उसका मजबूत सीना उसके सीने से जा लगा था। जोयान ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग किया, तो परी ने अपने बाजू ऊपर की जानिब करते उसकी पुश्त पर रखे। आज उसका इजहार मोहब्बत परी की दिल की दुनिया आबाद कर गया था। उसे ऐसे लगा था जैसे उसने सारा कुछ जीत लिया हो, जैसे उसे अब किसी चीज़ की तमन्ना न बाकी रही हो, जैसे उसे कुल कायनात ही मिल गई हो। इन दोनों के आसपास प्यार के रंग बिखरने लगे थे, जो उन दोनों को अपनी लपेट में ले रहे थे। जबकि जोयान के चेहरे पर खुशी और चमक आई थी, वो देखने लायक थी। परी के गले लगते ही उसकी आंखों में खुशी से नमी आ गई थी। हर कोई आता जाता उन्हें देख रहा था जो खुद में मगन थे। परी की आंखें भी खुशी से बहना शुरू हो गई थी। जोयान की मोहब्बत हासिल करके वो महफूज सा हुई थी, जबकि जोयान का हिसार उस पर मजीद तंग होता जा रहा था। अब क्यों आए हैं आप मेरे पास? हिचकियों में रोते हुए उससे सकती हुई बोली, तो जोयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो उससे थोड़ा दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। जाए अब यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। सिसकती हुई मुंह बसोर कर बोलते अपने चेहरे से बहते आंसू साफ करने लगी। मैं लेने आया हूँ तुम्हें, ऐसा तो मत बोलो। उसके चेहरे पर अपने हाथ रखता वो उसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। आपका तो निकाह था ना आज? वो जानती थी वो सब छोड़ छाड़ कर उसके पास आया था, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। नहीं किया मैंने निकाह, मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी बीवी को रोकने आया हूँ। उसके बोले अल्फाज से उसके दिल में ठंडक सी मिली थी। उसके दिल को सुकून मिल गया था।
لیکن آپ زنش سے محبت کرتے تھے، وہ بھی ایک ایک بات اسے پوچھنا چاہتی تھی اور پوچھنی بنتی بھی تھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں پری، وہ سچائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا اپنی محبت کا اقرار کر گیا۔ مگر آپ نے تو اس دن کہا تھا آپ زنش سے پیار کرتے ہیں۔ زویان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے بے رخی سے بولنے لگی، اس کے جو آنسو بہہ رہے تھے وہ اب رک گئے تھے۔ پری، وہ صرف ایک مذاق تھا، تمہیں جیلس کرنے کے لیے۔ زویان نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں کرتے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں سے گرمائش دی۔ آپ نے مجھے بہت رلایا ہے، اس کی آواز میں شکایت تھی، تو زویان نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں چلائی جس کی وجہ سے اسے اپنی ہتھیلی پر گدگدی سی ہونے لگی۔ میں اس سے زیادہ تمہیں ہنساؤں گا، محبت بھرے لہجے میں بولتا وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ آپ نے مجھے اتنی زیادہ تکلیف بھی دی، اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالتی وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بتانے لگی، اب میں اس سے زیادہ پیار کر لوں گا۔ وہ بھی ترکی بترکی اس کی بات کا جواب دیتا اس کے ہاتھوں کو پھر سے اپنی گرفت میں کر گیا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے، نہ جانے کیوں معصومیت سے بولتی سے ایک ایک شکایت کر رہی تھی، میں اپنا دل تمہیں دے دوں گا۔ اس پر جھک کر زویان نے ایک گہرا بوسہ اسی وقت اس کی پیشانی پر چھوڑا اور کچھ اس نے اپنے ایبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، نروٹے پن سے بولتی وہ اپنا چہرہ موڑ گئی، تو زیان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوتا اسے جھٹ سے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اسے اٹھا کر وہ اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا، لیکن سب انہیں دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے پری کی حالت غیر تر ہو رہی تھی، جبکہ زویان پرسکون چال چل رہا تھا۔ زویان، مجھے نیچے اتارے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ارد گرد نظر گھمائی تو واقعی میں سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ انہیں دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے تو کچھ لوگ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھنے تو میری جان، وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا، جیسے اسے اب کسی بھی چیز سے فرق نہ پڑتا ہو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلدی سے زویان کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تو اس کی تیز مردانہ خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ شرما کیوں رہی ہو؟ اپنے شوہر کی باہوں میں ہو، فخر محسوس کرو، فخریہ لہجے میں بولا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کیسے سب کے سامنے سینہ تان کر چل رہے ہیں؟ اس کا منہ زویان کے سینے پر تھا، جب اس نے محسوس کیا وہ سانس لے رہی تھی اور اسے وہاں پر گرم گرم محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کو اٹھایا ہے، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ اسے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا اور چلتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس آ گیا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں نیچے نہ اتاروں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، ورنہ تمہیں ایسے ہی میں اٹھائے رکھتا۔ زویان کا اس انداز میں اپنا رومانس جھاڑنا اس کے چہرے پر سرخی بکھیر گیا۔ جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود جا کر وہ فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے اس نے حویلی کی جانب بڑھا دی۔ تقریباً 20 ہی منٹ میں وہ حویلی بھی پہنچ گئے تھے، مگر سارے سفر اس نے ڈرائیونگ پر کم اور پری پر زیادہ نظر رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شرماتی ہوئی اپنا رخ ہی کھڑکی کی جانب کر گئی۔ زویان پہلے تو ریلیکس تھا، لیکن وہ جس انداز میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا تو ظاہر ہے سب اس سے ناراض ہوں گے۔ وہ اب تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، لیکن جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پری کا ہاتھ مضبوطی اور نرمی سے پکڑ کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے دیکھا ابھی وہ انٹرنس پر ہی کھڑے تھے جب سب لوگ صوفوں پر براجمان تھے انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب انہوں نے زویان کے ساتھ پری کو دیکھا۔ ان کے مطابق تو مشی نے بتایا تھا پری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ فنکشن کو اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، تاکہ جب بھی جان فنکشن کے بعد اپنے کمرے میں جائے اور انہیں سب کچھ پتہ چل جائے کہ پری جا چکی ہے، جبکہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ مگر اس وقت پری کو ساتھ دیکھ کر سب ہی اپنی اپنی جگہ شل کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو انہیں دیکھنے کو مل گیا تھا۔ ان دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، جبکہ پری بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اسے اب ڈر لگ رہا تھا، اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ یزدان کی طرف دیکھ کر اس نے اپنے لالا کا مان تو نہیں توڑ دیا تھا، پیار تو اس نے کیا تھا، مگر کہیں اس سے غلطی تو نہیں ہو گئی تھی؟ پری کو اس کے ساتھ دیکھ کر جو غش فائزہ بیگم کو پڑے وہ تو ناقابل بیان تھے۔ وہ تو ایک طرف سے صدمے میں ہی چلی گئی تھی، جس چیز کا انہیں صدیوں سے ڈر تھا آج وہی ڈر حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کی جو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی وہ وہیں پر جم گئی تھی، ان کی حیرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں یہی تو ڈر تھا کہیں پری اسے اپنے جال میں نہ پھنسا لے، اسے قابو میں نہ کر لے، کیونکہ وہ پری کے ارادوں سے واقف تھی، جس کی وجہ سے ہی انہوں نے اذلان کو اپنے جال میں پھنسا کر یہ سب کرنے کو کہا تھا، تاکہ وہ اس کی جانب راغب ہو جائے اور زویان سے اس کا دھیان ہٹ جائے، تاکہ اذلان انویزیبل مین بن کر اس کے کمرے میں جائے اور پری کی ساری توجہ اس کی جانب ہو جائے، وہ زویان کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی زویان کا رجحان پری کی جانب ہو گیا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی۔
उसने मोहब्बत की थी, फिर मोहब्बत में तो इंसान का अपनापन अपना बस नहीं रहता। उसकी माँ उस फिर इसमें उसकी माँ क्या ही कर सकती थी। वो चाहे जितनी भी कोशिश करती ज़ोयान को परी से दूर नहीं कर सकती थी। उन सबको इतने गुस्से में देखकर परी की हालत गैरतर होती जा रही थी। सबका सामना करना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो दबे दबे सांस लेने लगी थी तो ज़ोयान ने महसूस किया उसके हाथ में कैद उसका हाथ काँप रहा था। वो पूरी तरह डर चुकी थी जब उसने एक नज़र परी पर डाली जिसका चेहरा मुरझा गया था। सबको ही मामले की समझ आ गई थी। जर्निश के अलावा सभी हॉल में थे। क्योंकि वो बहुत रो रही थी, इसीलिए मिशी और जरी उसे जारिम के कमरे में छोड़ आए। परी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राफे साहब आग बगोला होते उसकी जानिब बढ़े। जब उन्हें परी की जानिब आता देख ज़ोयान फ़ौरन से उसे अपने पीछे करता उसके आगे खड़ा हो गया। ताया साई, रुक जाए, परी का कोई कसूर नहीं है, आप लोग इसे कुछ नहीं बोलेंगे। सीना तान कर उनके सामने खड़ा होता वो सब की तरफ देखकर बोला तो राफे साहब ने कर्ब से अपनी मुट्ठियों को दबोचते परी की तरफ देखा। ज़ोयान, तुम पीछे हट जाओ, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। वो करखत लहजे में बोलते परी पर नज़र डाल गए जो नज़र झुकाए अब खामोश खड़ी थी। आपकी बेटी अब बीवी है मेरी, तो जो बात करनी होगी आप मुझसे करेंगे। उन्हें हकीकत से बाखबर करता वो इन सब के सर पर बम फोड़ गया, जबकि इन सब में से किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। ये कब हुआ, कैसे हुआ? वो दोनों तो एक दूसरे से इतना लड़ते थे, फिर ये मुमकिन कैसे हो सकता था? तुम्हारी बीवी? ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ोयान, होश में तो होना। वो एकदम ही उस पर भड़क पड़े थे, जबकि सब ही सुन खड़े उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। जी ताया साई, बीवी है ये मेरी, इसलिए अगर कुछ भी आपको पूछना है तो मुझसे पूछे। संजीदगी से बोलता वो उन्हें तैश दिला रहा था। पहले वो अपना निकाह छोड़कर चला गया, फिर उनकी ही बेटी से निकाह कराया। ये सुनकर उन्हें ज़ोयान पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था, जिसने आज उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। तुम दोनों कोर्ट मैरिज करके आए हो। उनका बस नहीं चल रहा था वो उन्हें हवेली से निकाल दे या खुद यहाँ से चले जाए। नहीं, हमारा निकाह एक गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ था। जब हम यूनी के साथ टूर पर गए थे तब वहाँ पर एक गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारा निकाह कर दिया। वो एक एक करके अब सारी बात उन्हें बताने लगा था, तो उन सब के को ज़ोयान की बात ने एक और झटका दिया। तुम दोनों तब से निकाह में हो, परी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस बार राफे साहब आपे से बाहर होते चीखे थे तो परी के पूरे जिस्म में डर की वजह से सनसनाहट दौड़ गई। जबकि यज़दान अब चलता हुआ अपने बाप के पास आता उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पुरसुकून रहने का कह गया, मगर खुद उसके जहन में ढेर सारे सवालात जन्म ले रहे थे। ज़ोयान तो उससे हर बात शेयर करता था, फिर उसने ये बात क्यों छुपाई? उसे ज़ोयान से इस कदर बेएतबारी की उम्मीद नहीं थी। मैंने मना किया था इसे बताने से, वो पुरसुकून अंदाज में बोला था। उसे कोई नदामत नहीं थी अपनी हरकत पर। उसके मुताबिक उसने निकाह किया था, कोई चोरी नहीं जो वो डरता। फिर तुमने जर्नी से शादी के लिए हामी क्यों भरी? वो हमें इस लायक नहीं समझा और हमें इस लायक नहीं समझा तुमने कि अपने निकाह के बारे में बता सको। इस बार आगा जान बोले थे, अगर वो परी से निकाह कर ही आया था तो उसने जर्निश के लिए हामी क्यों भरी? एक पल के लिए ज़ोयान खामोश हुआ था। वो लोग अब उसके दिल की बात उसकी ज़बान पर लाने की कोशिश कर रहे थे। परी से मेरा निकाह सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ था। मैंने शादी अपनी माँ की मर्जी से ही करनी थी। जर्निश से निकाह के बाद मैंने परी को डाइवोर्स दे देनी थी और ये मामला यहीं पर दब जाना था। मगर मैं निकाह से लेकर अब तक अपनी फीलिंग्स अनजान था। मैं नहीं जानता था मेरे नाम के साथ मेरा दिल भी परी के दिल के साथ जुड़ गया था। फिर जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं परी से मोहब्बत करने लगा हूँ तो मैं सब कुछ छोड़कर उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गया। मैं जर्निश का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं थी, मगर मैंने उसका कभी बुरा नहीं सोचा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता सच्चाई से बोल रहा था। मैं जर्निश से माफ़ी मांग लूँगा और उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, वो बोल रहा था जब उसकी नज़र अजलान से टकराई जो तैश के आलम में उसे ही देख रहा था। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत ही गुस्सा था, न जाने कहीं उनकी दोस्ती पर इस वजह से दरार ही ना पड़ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अब ये सोचने की और बोलने की, उसका निकाह हो चुका है। जारिम ने मजबूरी में उससे निकाह किया है। आगा जान ने कर्ब से बोलते कड़े तेवरों से उसे देखा था। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ोयान। आगा जान का लहजा अफसोस से भरा था। आगा जान, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप सबका दिल दुखा है, मगर मुझे अब माफ़ कर दे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो अपनी बातों से सबको मुतमईन करने की कोशिश करने लगा था। बस बहुत हुआ ज़ोयान बेटा, जो तुमने करना था कर लिया। अब जब सब सच्चाई जान चुके हैं तो बेहतर होगा सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाए। वक्त भी बहुत हो रहा है और जब हमारे बच्चों की ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है तो हम उनकी बात सुनकर क्या करेंगे?
اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتے آغا جان ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر اپنے بھاری قدم کمرے کی جانب بڑھا گئے تو اسی وقت رافع صاحب بھی ان سے منہ موڑتے وہاں سے جا چکے تھے۔ زویان اب خاموش ہو چکا تھا۔ باری باری سب لوگ وہاں سے جا رہے تھے۔ ہال خالی ہو گیا تھا۔ صرف اس کی ماں ہی اب وہاں پر کھڑی تھی جب وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا، مگر اس سے پہلے ہی وہ جل کڑ کے ان دونوں کو دیکھتی وہاں چلی گئی تو وہ ایک لمبا سانس کھینچتا پری کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومی کو سلانے کے بعد وہ تقریباً 12 بجے کے قریب اپنے کمرے میں آیا تھا۔ رومی نے رو رو کر اس کا سر کھایا ہوا تھا کہ اسے وہ والی ماما نہیں چاہیے، اسے مایا ماما چاہیے تھی جو اس کے بابا نے اسے لا کر نہیں دی۔ تو ظالم نے بہت مشکل سے اسے اپنی باتوں میں لگا کر بہلا کر سلایا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مطلب زرنش نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ دروازہ بند دیکھ کر پہلے تو اسے عجیب لگا تھا، پھر خود کے ذہن کو جھٹکتے وہ آرام سے دروازہ بجا گیا تھا۔ چاہتا تو وہ واپس رومی کے کمرے میں بھی جا کر سو سکتا تھا، مگر اسے زرنش سے بات کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ دھیمے سے پھر سے دروازہ کھٹکھٹا گیا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا تو اس نے گہری سانس ہوا میں کھینچتے ایک بار پھر سے دروازہ بجایا تو دروازہ اسی وقت کھل گیا۔ اس نے دیکھا وہ دروازہ کھولتے ہی اپنا رخ موڑ کر چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ گئی تھی۔ وہ فی الحال ظالم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اب اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس نے ظالم کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کوئی دلچسپی تھی ظالم کو دیکھنے میں، جبکہ وہ شاید زرنش کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے دیکھا وہ ایک سادہ سی شلوار قمیص میں اپنی پشت اس کی جانب کیے کھڑی تھی۔ اس کے بار بار سسی کرنے اور دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرنے سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ اس نے بات کا آغاز کرنا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا پوچھ لیا، تو وہ اس کے بڑے حق سے پوچھنے پر ایک کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو رگڑتی وہ خود کو کمپوز کر کے بولی، مگر اس کی بھیگی ہوئی آواز وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اپنی پشت پر بازو باندھتے وہ نہایت ادب سے گویا ہوا جی کرے، وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر بولی، ہمارا نکاح جن حالات میں ہوا میں جانتا ہوں، ہم دونوں ہی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے تمہیں جتنا وقت چاہیے ہوگا تم خود کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے لے سکتی ہو۔ دبے دبے لہجے میں بولتا وہ اس کی حالت کو سمجھتا، اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، میں نہیں چاہتا تھا تم کسی اور کے لیے اپنے آنسو بہا کر خود کو ہلکان کرو۔ شریر لہجے میں بولتا وہ ایک دم ہی اس کے آنسو روک گیا تھا۔ اسے ویسے بھی چڑ سی ہو رہی تھی اس کے بار بار سیسی کرنے پر۔ تم سن رہی ہو نا، یہاں دیکھو میری طرف، حاکمانہ لہجے میں بولتا وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ جب اس کے آرڈر دینے پر زرنش اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے مڑتے ہی ان کی نظریں ملی اور ایک زبردست تصادم پیدا ہوا۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ پھیلی تھی، حیرانگی کے باعث ہونٹ حیرت سے کھل چکے تھے۔ دونوں ہی کچھ بولنے کے لیے اپنے لب ہلا رہے تھے، مگر زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک ہی تو گئے تھے، انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا کبھی دوبارہ بھی سامنا ہوگا، اور وہ بھی اس طرح۔ دونوں نے ہی ایک ساتھ کڑوا گھونٹ اپنے اندر اتارتے بولنے کے لیے اپنے لب کھولے، آپ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہم آواز بولے تھے، جبکہ ان دونوں کی آنکھیں یقین کرنے سے آ رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل تھا قسمت کا؟ تم زرنش، مطلب لٹیری۔ اس کے سامنے کھڑا وہ ہکا بکا اسے دیکھ کر بے اختیار بولا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں والہانہ انداز میں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں لٹیری نہیں ہوں، مجھے لٹیری مت بولیے گا۔ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے وہ اسے گھورنے والے انداز میں دیکھتی دہاڑتے ہوئے بولی تھی، لٹیری کو لٹیری نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ لاپرواہی سے بولتے وہ اپنے شانے اچکا گیا تھا۔ میں لٹیری نہیں ہوں، سمجھ گئے آپ؟ مجھے میری فرینڈز نے ڈر دیا تھا، اس لیے میں لٹیری بنی۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی وہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ کر سچائی بتا گئی۔ کچھ پل پہلے والی اداسی اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ یوں میں زرنش اسے سڑک پر ملی تھی اور اس سے ملتے ہی اسے باتوں میں الجھا کر وہ اس کا والٹ چرا کر بھاگ گئی۔ ظالم بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ کہاں چلی گئی اسے پتا ہی نہیں چلا۔ ظالم تب سے اسے لٹیری سمجھ کر اس بات کو جھٹک چکا تھا، جبکہ وہ ایک ڈیر کی وجہ سے یہ کام سر انجام دے گئی تھی۔ ایک ڈیر کی وجہ سے تم لٹیری تک بننے پر تیار ہو گئی؟ پرسوچ نظر اسے دیکھتا وہ ہنوز انداز میں بولا، تو اس میں کیا ہے؟ لاپرواہی سے شانے اچکاتی وہ اس کے طنز سے بچنے کے لیے وہاں سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹتے ہی جلدی سے خود پر کمفرٹر اوڑھ گئی۔
لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کمفرٹر کے اندر منہ دیتی وہ جارحانہ لہجے میں بولتے اسے آرڈر دے گئی تو وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا ایک لمبا سانس لے کر الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر لائٹ کو بند کرتا خود جا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حویلی میں سب جلدی سوتے تھے مگر اسے عادت نہیں تھی جلدی سونے کی، جس وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل چلا چلا کر بھی وہ تھک چکا تھا تو اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا اپنے قدم باہر لان کی جانب بڑھا گیا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے دیکھا ہری گھاس پر بیٹھی وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیکھ رکھا تھا۔ اس کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر وہ اس کے ہچکولے لیتے وجود سے صاف محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، تو یہ دیکھ کر احمد اس کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے کی جانب بیٹھ گیا مگر وہ رونے میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے محسوس ہی نہ کیا کہ کوئی یہاں پر آیا ہے، اور آتے ہی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے ہلایا تو اس کے ہلانے پر مایا نے اپنے گھٹنوں سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو تشویش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں عامر بھائی؟ اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ اسے یہاں پر دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں تازہ ہوا لینے کے لیے یہاں چلا آیا۔ مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ ایبرو اچکا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا مسرور لہجے میں بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ اس سے نظریں چرانے لگی۔ کم آن مایا، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ وہاں پر صحیح ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے سامنے آسمان پر چاند کو تکنے لگا۔ اسے لگا تھا زویان کے نکاح کے بارے میں سن کر وہ اس لیے افسردہ ہو گئی مگر اس کا جواب تو اسے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھائی، ہر کسی کے الگ الگ دکھ ہوتے ہیں، جب دل ٹوٹتا ہے تو آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں، پھر وجہ کی تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اپنے لہجے کو مضبوط کرتی وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں چاند کو اپنی نظروں کا مرکز بناتے بولی۔ وہ کون سا پہلی دفعہ ٹوٹی اور بکھری تھی؟ وہ روز ہی تو بکھرتی تھی، لیکن وہ اپنی تنہائی میں اکیلی ہوتی تھی مگر آج احمد اس کے ساتھ تھا، پر وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اور اسے وہ بتاتی بھی کیا کہ وہ یزدان کی وجہ سے اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ یہ سن کر احمد اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ شادی شدہ شخص کے پیچھے وہ لڑکی اپنے آنسو بہا رہی ہے؟ یہ چھوٹی سی لڑکی اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگی؟ وہ دپٹنے والے انداز میں چاند سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب زندگی اتنی تلخ ہو جائے تو گہری باتیں خود بخود آ جاتی ہے، پھیکا سا مسکراتی وہ مانی خیز انداز میں بولی جبکہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہوئی اس کے جسم کو چھو رہی تھی۔ آدھی رات کا پہر تھا اور سردی اب مزید بڑھ رہی تھی۔ مایا، اتنا نہیں سوچا کرتے بچے۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا تو مایا ہلکا سا مسکرائی۔ بھائی، آپ چھوڑے یہ سب، آپ یہ بتائیں باہر کوئی لڑکی پسند آئی؟ وہ جانتی بھی تھی پھر بھی اسے باتوں میں الجھانے کے لیے یہ سب بول گئی تھی، جبکہ سردی کی وجہ سے وہ اپنا دوپٹہ پھیلاتی اپنے بازو کو رگڑنے لگی تھی۔ نہیں، اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ کوئی لڑکی دیکھتا، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ کوئی نہیں، یہاں پر دیکھ لینا، اب تو آپ فری ہی ہے نا؟ مسکراتی ہوئی وہ سردی سے تھر تھرانے لگی تھی تو یہ دیکھ کر احمد نے محسوس کیا اسے شاید سردی لگ رہی ہے۔ اس کا مشی کے ساتھ تو اتنا نہیں تھا مگر احمد سے اس کی کبھی کبھار بات ہو ہی جاتی تھی۔ ہاں، اب دیکھوں گا اگر کوئی پسند آ گئی۔ مایا کو اپنی نظروں میں بساتے اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانے پر ڈال دی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر احتجاج کرنے لگی۔ بھائی، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ نہیں گڑیا، اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت تمہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی جو سردی سے کانپ رہے تھے تو اس کی جیکٹ کو خود پر اوڑھتی وہ اب ہنستے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی کیونکہ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلا ویڈیو شاید آخری ویڈیو ہوگا۔ آپ لوگ میری پوسٹ ضرور چیک کر لیجیے گا اور پول کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ناول کون سی سننا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکوں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔